ہم اپنی بری، بحری اور فضائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سالانہ اربوں نہیں کھربوں خرچ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دوسروں کی مسلط کردہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پر بھاری رقوم لگا رہے ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ درست ہے، بلکہ بہت ضروری ہے، لیکن ہم قومی زندگی کے اسی طرح کے ایک نہایت ہی اہم ترین پہلو معاشی سرحدوں کو وہ اہمیت نہیں دے رہے جس کا وہ مستحق ہے، اور جسے ہم 1951 سے نظر انداز کیے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان 1947 میں دنیا کے نقشے پر اسلامی ملک کی حیثیت سے ابھرا۔ وطن عزیز کے حصول کے لیے زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں نے بے پناہ قربانیاں دی، جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ بے حد و حساب جانی قربانیوں کے باوجود مسلمانان پاکستان خوش تھے کہ انہیں اپنا وطن مل گیا، انہیں انگریز کی سامراجیت اور ہندو کی اقتصادی غلامی سے نجات مل گئی۔ وہ خوش تھے کہ اب ان کی محنت کے ثمرات میں انگریز یا ہندو کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یوں وہ ترقی اور خوشحالی کی منزل حاصل کر سکیں گے جس کا وہ انگریز اور ہندو کی غلامی کی صورت میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے عزیز و اقارب کی قربانیاں پیش کر کے اور انڈیا سے آنے والے مہاجرین اپنے عزیز وطن کے حصول اور پاکستانی ہونے کی شناخت کے نشے میں اس طرح سرشار تھے کہ وہ اسے گھاٹے کا سودا نہیں سمجھتے تھے۔ ہم عالمی سطح پر جاری اقتصادی ریس جیتنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ہم ان تمام قدرتی وسائل سے مالا مال تھے جو کسی ریاست کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنانے کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ مثلا ہمیں کرۂ ارضی کا اہم ترین محلی وقوع حاصل ہے، وافر قدرتی وسائل دستیاب ہیں، پھر ہمارے پاس کروڑوں کام کرنے والے نوجوان ہیں، باصلاحیت، ذہین اور محنتی ہیں۔ کئی ممالک جو ہمارے بعد آزاد ہوئے اور ہمارے مقابلے میں کم تر وسائل رکھتے تھے، آج دنیا کی بڑی اقتصادی اور معاشی قوتوں میں شامل ہیں۔ یہ سب ممالک یعنی اسرائیل، جنوبی کوریا، ملیشیا، چائنا، جاپان، متحدہ عرب امارات، روس، سنگاپور، ہانگ کانگ اور بھارت پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے یا کچھ عرصہ بعد آزاد ہوئے۔ ان سب ملکوں کی مجموعی ملکی پیداوار جی ڈی پی پاکستان کے مقابلے میں، جس کی محض 2 کھرب 83 ارب ڈالر ہے، کہیں زیادہ ہے۔ ان سب ملکوں کا اعلیٰ ایچ ڈی آئی یعنی انسانی ترقی انڈیکس میں شمار ہوتا ہے۔ ان ممالک کی جی ڈی پی: اسرائیل 3 کھرب 18 ارب 70 کروڑ ڈالر، چائنا 111 کھرب 70 ارب ڈالر، جنوبی کوریا 14 کھرب 11 ارب ڈالر، ملیشیا تقریباً 3 کھرب ڈالر، جاپان 49 کھرب 39 ارب ڈالر، روس 12 کھرب 83 ارب ڈالر، بھارت 22 کھرب 64 ارب ڈالر، سنگاپور تقریباً 3 کھرب ڈالر، ہانگ کانگ 3 کھرب 21 ارب ڈالر۔ یہ تقابل ظاہر کرتا ہے کہ ان ممالک کی ترقی کی رفتار ہم سے کہیں تیز رہی، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑی حد تک بیرونی قرضوں کے جال میں نہیں پھنسے، جس کی وجہ سے ان ممالک کے وسائل قرضوں کی ادائیگیوں کی نظر ہونے کے بجائے ترقیاتی کاموں پر ہی صرف ہوتے ہیں۔ ہماری طرح جس ملک کے وسائل ایسی بھٹی میں جھونکے جانے لگیں، وہ خاک ترقی کرے گا۔ ہم 1952 سے ہی قرضوں کے چکر میں ایسے الجھے ہیں کہ اب یہ عالم ہے کہ ہمیں اگلے 15 ماہ میں 6.5 ارب ڈالر قرضوں کی مد میں ادا کرنے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا قرضہ لے کے ہمارے حکمرانوں نے اس کو کہاں صرف کیا؟ اس سے بھی اہم ترین سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک کے لاتعداد اور بے شمار وسائل جن کی درآمدات کھربوں ارب ڈالر ہے، وہ کہاں جاتی ہیں؟ ملکی درآمدات بھی غائب اور بیرونی قرضے بھی غائب۔ آخر ہم اس پاکستان کو کس سمت لے جا رہے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے کہ قوم اس اہم ترین سوال کو لے کے حکمرانوں کے سامنے کھڑی ہو جائے، کیونکہ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارا بچہ بچہ قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی، قرضے لیتے رہے
اور ملکی وسائل کو قرضوں کی صورت میں ہم ادا کرتے رہے تو ہم ترقی کب کریں گے؟ ہم اس ملک کو کب سنواریں گے؟ ہم اس قوم کو خوشحالی کب دیں گے؟ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو